रमज़ान المبارک کا بابرکت مہینہ جیسا کہ ہم سب کے درمیان اللہ کا مہمان بن کے گزر رہا ہے، ہمیں اس کی میزبانی کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ لیکن ہم مسلمان اور بطور انسان جو ہے ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں سرزد، اور کچھ لوگ جان بوجھ کے اور کچھ لوگوں سے انجانے میں ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسی اللہ پاک نے پیاری چیز رکھی ہے جس کو ہم مسلمان اکثریت کے اندر یا تو بھولتے جا رہے ہیں یا ہمیں اس چیز کا علم تو ہے لیکن ہم عملی طور پہ اس چیز پر عمل نہیں کرتے۔ جی ہاں، میری مراد صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر، جس کو ہم عام زبان میں فطرانہ کہتے ہیں۔ آج ہم اس ٹاپک کے بارے میں آپ سے ڈسکشن کریں گے۔ آگے چلنے سے پہلے ہمارے چینل پر جو نئے دوست ہیں ان سے گزارش تھی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس پر کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ دیکھیے جی، صدقۃ الفطر جو ہے یہ کیا چیز ہے اور کن لوگوں کو ادا کرنا پڑتا ہے اور کون جو ہے اس کے مستحق ہیں۔ صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر یا فطرانہ، یہ ہم عام زبان میں اس کو فطرانہ کہتے ہیں، اس کو زکوٰۃ الفطر بھی کہا جاتا ہے، روزوں کی زکوٰۃ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے درمیان ایک چیز غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کو فطرانہ دینا ضروری ہوتا ہے، حالانکہ یہ جو ہمارے درمیان غلط فہمی ہے یہ غلط فہمی ہی ہے، اس کا دین اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ان کے اوپر فطرانہ نہیں ہے، یہ جو غلط فہمی ہے یہ بھی اس کا دین سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ اصل میں روزہ رکھنے یا نہ رکھنے سے صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر یا فطرانے کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق صاحب نصاب سے ہونا ہے کہ ایک آدمی جو نصاب کا مالک ہے۔ اب نصاب کتنا ہے جی؟ کہ 52.5 تولے چاندی، جو 52.5 تولے چاندی جس کے پاس ہے، یا اتنی رقم جو ہے کسی کے پاس ہو کیش کے اندر، یا اتنی مالیت کا وہ جو ہے مالک ہو، یا اس کے گھر کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوں جو اتنی مالیت کی بن رہی ہوں اور وہ ضرورت سے زائد ہوں، تو ان لوگوں کے اوپر جو ہے صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر یا فطرانہ جو ہے واجب ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس کے پاس ایک اپنا مکان ہے اور ایک سے زائد جو ہے نا دوسرا ایکسٹرا اس کے پاس مکان ہے، تو ایسا آدمی صاحب نصاب ہے، جو 52.5 تولے چاندی کی رقم بھی اس کی بن جاتی یا اس سے زائد بن جائے تو ایسے آدمی کو فطرانہ ادا کرنا اس کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کے گھر میں برتن ہے، اس کے گھر میں فرنیچر ہے جو ضرورت سے زائد ہے، یعنی اس کے استعمال میں نہیں ہے اور وہ سال بھر جو ہے اس کے پاس پڑا رہا ہے، ایسے آدمی کے اوپر بھی فطرانہ واجب ہوتا ہے۔ اب دیکھیں فطرانہ جو ہے وہ تقریباً جو ہے نا 2.25 کلو جو ہے گندم، جس کو علماء نے احتیاطاً پورے 2 کلو کا کہا گیا ہے کہ 2 کلو گندم کی رقم جو ہے وہ فی آدمی کے اوپر فطرانہ بنتا ہے، جو کہ تقریباً جو ہے نا مختلف اوقات میں اس کا مختلف ریٹ ہے مختلف جگہوں کے اوپر، جو کہ آج کل تقریباً 230 سے 280 روپے کے درمیان فی کس آدمی کا فطرانہ بنتا ہے۔ اب دیکھیں ایک آدمی جو خود فطرانے کا مالک ہوتا ہے تو وہ اپنے جو ہے فطرانے کے جو بھی صاحب نصاب آدمی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی جو نابالغ زیر کفالت اولاد ہے اس کی طرف سے بھی وہ آدمی فطرانہ جو ہے ادا کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جو خود جو ہے فطرانہ جس کے اوپر واجب ہے وہ اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی فطرانہ ادا کرے گا۔ اگر وہ خود فطرانہ اس کے اوپر واجب نہیں ہوتا تو وہ اپنے بچوں کی طرف سے بھی فطرانہ ادا نہیں کرے گا، کیونکہ نابالغ بچوں کا جو فطرانہ ہوتا ہے وہ باپ کے اوپر ہی ہوتا ہے۔ اگر باپ مالک ہوا، فطرانہ دینے کا حقدار ہوا، تو بچے بھی حقدار ہو گئے ایٹومیٹکلی۔ اب اس کے اندر ہے کہ جی بیوی اگر خود صاحب نصاب ہے، صاحب حیثیت ہے، تو وہ اپنے مال میں سے اپنا فطرانہ خود ادا کرے گی، یعنی اس کے پاس جولری، گولڈ، یا اس کے پاس جو ہے نا مکان یا کچھ زمین یا کچھ کیش ایسا ہے جو 52.5 تولے رقم جتنا یا اس سے زائد کا ہے، تو اس کو جو ہے اپنی رقم میں سے اپنا فطرانہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے بچوں کا اس کے اوپر فطرانہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ باپ کے اوپر ہے۔ اب دیکھیں یہ تو فطرانہ کی ہے کہ فطرانہ جو ہے نا ان لوگوں کے اوپر ہے۔ اب فطرانہ دینا کیوں ہے، کس کو ہے؟ فطرانہ جو اللہ پاک نے رکھا ہے یہ غریب، مستحق اور نادار لوگوں کے لیے ہے، جو بیچارے غریب ہیں ان کو ہم نے یہ فطرانہ دینا ہوتا ہے تاکہ اللہ کا حکم پورا ہو، اور اس حکم کا جو مقصد یہ ہے کہ ان کو ہم اپنی خوشیوں کے اندر، کیونکہ آگے عید آ رہی ہوتی ہے، عید کی خوشیوں کے اندر ہم ان کو شامل کریں، ان کی مدد کریں، ان کی امداد کریں۔ جب ہم ان کو یہ صدقۃ الفطر فطرانہ ادا کریں
لیں گے تو اس سے کیا ہے کہ وہ اپنی عید کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ، جوتے وغیرہ، راشن وغیرہ یا عید کی تیاری یا رمضان کے اندر اس کی کچھ تیاریاں وغیرہ کر لیں گے۔ اب دیکھیں یہ صدقۃ الفطر جو ہے یہ ادا کس وقت کرنا پڑتا ہے، اس کا جو شریعت نے وقت بتایا ہے وہ ہے عید پر جانے سے پہلے۔ رمضان کی جو عید الفطر ہے اس عید پر جانے سے پہلے آپ نے صدقۃ الفطر جو ہے فطرانے کو ادا کرنا ہے۔ اب دیکھیں علماء نے اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ یہ جو فطرانہ ہے اس کو رمضان کے اندر ہی، بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو دے دیں، کیونکہ جب آپ دیں گے اس کا جو مقصد ہے کہ خوشیوں کے اندر مستحق افراد کو شامل کرنا، تو وہ افراد شامل ہو جائیں گے۔ اگر ہم عید کے دن دیں گے تو وہ اپنی ضروریات ہوں گی وہ عید کے دن نہیں پورا کر پائیں گے، کیونکہ اگر عید کے لیے ان کو کپڑے چاہیے، جوتا چاہیے یا عید کے لیے انہوں نے کچھ سامان خریدنا ہے، تو ہم اگر ان کو تھوڑا پہلے یہ رقم ادا کر دیں گے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہم رقم ادا کریں، ان کی اسی رقم سے جو ضرورت ہے وہ بھی ہم پوری کر سکتے ہیں۔ مثلا اس کو راشن اتنے کا خرید کر لے لیں یا ان کو کپڑے خرید کر دے دیں فطرانے کی مد میں، تو وہ بھی دے سکتے ہیں۔ اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان غریب لوگوں کو، مستحق افراد کو جو کہ حقیقت کے اندر مستحق ہیں، ان تک یہ جو اللہ کا حکم ہے اس حکم کی تعمیل ان لوگوں کے اوپر کرنی ہے جو اس کے مستحق افراد ہیں، نہ کہ وہ لوگ جیسا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کام کرنے والی ماسیاں ہوتی ہیں یا کچھ اور افراد ہوتے ہیں یا پیشہ ور جو فقیر اور بھکاری جو ہمارے درمیان جو ہے نا ہمیں راستوں میں، بازاروں میں، چوکوں کے اوپر مل جاتے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کو نہ دیں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس بندے کو دے رہے ہیں آپ کو اس بارے میں کم از کم جو ہے نا غالب امکان ضرور ہونا چاہیے کہ یہ آدمی جو ہے مستحق ہے، نہ کہ ایسے افراد کو ہم دے دیں جو کہ مستحق نہیں ہیں، بلکہ خود ان کے اوپر صدقۃ الفطر بنتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ مستحق افراد تک جو ہے نا صدقۃ الفطر جو ہے نا زکوٰۃ الفطر جو ہے یہ فطرانے کو ادا کریں، تاکہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیں اور ساتھ میں جو ہے نا اللہ پاک کا یہ جو حکم ہے اس کی تعمیل ہو جائے، اور ہم اپنے آس پاس کے رشتہ داروں میں سے، پڑوس میں سے یا دور کے جو بھی غریب اور مستحق افراد ہیں ان کو بھی اپنی ان خوشیوں کے اندر شامل کریں۔